اچھا، یہ قرات کس پر لازم ہے؟ تنہا نماز پڑھنے والے پر لازم ہے اور امام پر لازم ہے۔ امام کے پیچھے جو مقتدی نماز پڑھ رہا ہے چاروں رکعتوں میں خاموش رہے گا اور پانچوں نمازوں میں خاموش رہے گا۔ امام کے پیچھے کسی کو بھی قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو حنفی کیا کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہ اپنے مقتدیوں کو کہتے ہیں کہ تم کوئی قرات نہ کرو، تمہاری نمازیں ہو جائیں گی۔ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے، حنفی لوگ حدیث کو نہیں مانتے۔ ہم جواب میں کیا کہتے ہیں کہ حضور نے یہ جو فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ امام کے بارے میں ہے اور تنہا نماز پڑھنے والے کے بارے میں ہے۔ جو مقتدی ہے اس کے بارے میں قرآن میں حکم ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو۔ تو فجر، مغرب اور عشاء یہ تو قرآن نے منع کر دیا کہ جب امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے، مغرب میں بلند آواز سے ہو رہی ہوتی ہے، فجر میں بلند آواز سے ہو رہی ہوتی ہے، عشاء میں بلند آواز سے ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت قرآن کا حکم ہے کہ غور سے تم نے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو واضح طور پہ آ گیا کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ باقی رہا ظہر کا معاملہ، عصر کا معاملہ، ظہر میں امام خاموشی سے تلاوت کرتا ہے، عصر میں امام خاموشی سے تلاوت کرتا ہے، تو حنفی اس میں بھی منع کرتے ہیں۔ کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے منع کرتے ہیں کہ حضور کی ہی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ جو امام قرات کر رہا ہے وہی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، مسلم شریف کی واضح حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ تم ظہر میں بول سکتے ہو کیونکہ ظہر میں امام آہستہ قرات کرتا ہے، نہیں، پانچوں نمازوں کے لیے آپ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف سب سے زیادہ مضبوط ہے کہ پانچوں نمازوں میں ہم امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتے۔ کہ جب نبی نے فرما دیا امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے تو مقتدی کو مزید کوئی اضافی قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔